بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلاگ نمبر 5 یعنی آج کا آخری ویلاگ ہے اور حضور کا خطبہ ہے زیر بحث۔ صفحہ نمبر 146 146 پیج چل رہا ہے۔ ویلاگ نمبر 5 حضور کا خطبہ۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہیں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ آج کا 5واں ویلاگ، صفحہ 146۔ حضور اکرم خطبہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں خدا نے تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر اس مہینہ میں، اس شہر میں، اس دن کی حرمت کی طرح حرام کیا۔ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی گردن مارے۔ تمہارا خدا، آپ نے ان الفاظ میں مساوات کی تعلیم دی۔ تمہارا خدا ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی کے تھے۔ خدا کے نزدیک تم میں شریف تر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ عرب کا عام ذریعہ معاش غارت گری تھی، لیکن شہر حرام کے 4 مہینے تک وہ لوگ بیکار نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ان مہینوں کو عدل بدل کیا کرتے تھے۔ جس کو نسی کہتے تھے، قرآن مجید نے اس کی ممانعت کی ہے۔ نسی کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ زمانہ ہر پھر اسی مرکز پر آ گیا، جیسا کہ اس دن تھا جب خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان حیثیتوں کے علاوہ آپ کی حیثیت ایک معلم اور واعظ کی تھی۔ آپ نے اس حیثیت سے جو خطبے دیے تھے وہ اگرچہ نہایت سادہ اور تاہم ان میں مجموعی بلاغت کا اسلوب موجود ہے، لیکن ایک اخلاقی واعظ کے لیے ہچ پیچدار ترغیب، شاندار الفاظ اور تشبیہ و استعارہ کی ضرورت نہیں۔ اس کو صرف سادہ الفاظ، واضح جملے اور مختصر ترغیبوں سے مطالب کو ذہن نشین کرنا پڑتا ہے۔ حضور اکرم نے اس حیثیت سے جو خطبے دیے ہیں وہ تمام تراشی قسم کے ہیں۔ مدینہ آ کر سب سے پہلا فقرہ جو زبان مبارک سے نکلا، لوگو اسلام پھیلاؤ، کھانا کھلایا کرو، نماز پڑھا کرو، جب لوگ سوتے ہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ مدینہ میں جو سب سے پہلا جمعہ آپ نے پڑھایا، ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حمد و ثنا کے بعد اس میں آپ نے یہ خطبہ دیا تھا۔ حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، اپنے لیے پہلے سے سامان کر لو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا کی قسم تم میں سے ایک جب اپنی ہوش و حواس کھو چکے گا اور اپنی بکریوں، مال و دولت کو چھوڑ جاوے گا جن کا کوئی نگہبان نہ ہوگا، پھر خدا اس کے لیے بیچ میں نہ کوئی ترجمان ہے نہ دربان ہے جو روکے گا اسے، کہے گا کہ کیا تیرے پاس میرا فرشتہ نہیں آیا تھا اور میرا پیغام نہیں پہنچایا، اور میں نے تم کو دولت نہیں دی تھی اور حاجت سے زیادہ نہیں عطا کیا، تو نے اپنے لیے پہلے سے کیا سامان کیا۔ اس وقت وہ بندہ دائیں بائیں دیکھے گا تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کے سوا اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ بس جس کو قدرت ہو وہ اپنے کو اس آگ سے بچائے گا۔
چھہارے کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو تو ایک اچھی اور خوش اخلاقی کی بات ہی ہے، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بلکہ 700 گنا دیا جائے گا۔ تم کو سلامتی اور اس کی رحمت و برکت نازل ہو۔ اس کے بعد دوسری دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس خطبہ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بنائیں گے، کل سے یہ خطبہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ آج ہم اس کو ویلاگ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔